إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذَا، اور جب، طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، فبلغن، اور پھر وہ پہنچ جائیں، پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت، فلا، تو نہ، تعزلوہن، تم سب روکو انہیں، ان ینکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا، جب سب راضی ہوں، یعنی پہلے خامن جس نے طلاق دی ہے اس سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ راضی ہے جہاں پر، تو انہیں تم روکو نہ، بینہم، آپس میں، بالمعروف، جائز طریقے سے، ذالک، یہ بات، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بھی، اس کو، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، من کانا، اس بندے کو، منکم، جو تم میں سے ہے، یؤمن، ایمان لانے والا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ معاشرے میں پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ کیسے ہے پاکیزگی کا باعث اور کس طرح تمہارے لیے اللہ نصیحت کرتا ہے، یہ ابھی میں بتاتا ہوں ہمارے معاشرے میں اب کیا روٹین چل رہی ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم، کہ وہ پوری کرے، الرضاع، دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود، اور مولود یعنی جس کا بیٹا ہے، رزقہن، ان کا کھانا ہے اس بندے پر جس کا وہ بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا بھی کھلائے، دودھ پلانے والی اپنی بیوی کو، بچے کی ماں کو، وکسوتہن، اور ان کا لباس بھی، بالمعروف، دستور کے مطابق، لا تکلف، نہیں تکلیف دی جائے گی، نفس، کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش، اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ، ماں کو، بولدہا، اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود، اور نہ اسے جس کا بچہ ہے، جس کا بیٹا ہے، یہاں بیٹا لفظ لیا گیا لیکن بچہ ہی مراد ہے، بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی، دونوں اس سے مراد ہیں، بولدی ہی، اس کے بیٹے کے سبب یا اس کی اولاد کے سبب، وعلی الوارث، اور وارث پر بھی، مثل ذالک، اسی طرح، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو بچے کے جو وارث ہیں ان پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، فائن، پس اگر، ارادہ، دونوں ارادہ کر لیں، یعنی دودھ پلانے والی ماں بھی اور جس کا بچہ ہے باپ بھی، دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، ان ترازن، اپنی باہم رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے کے ساتھ، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا، کہ تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، یعنی کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے، اذا سلمتم، جب تم دے دو، ما آتیتم، جو تم نے دینا ہے، طے کیا ہوا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی بچے کی ماں کے ساتھ جو طے کیا ہے وہ بھی اس کو دینا ہے، واتقوا اللہ، اور تم سب اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو سب فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویاں، یتربصن، تو وہ روکے رکھیں، ان کی بیویاں جن کے خامند فوت ہو گئے، اب ان کی عدت بیان ہو رہی ہے، پیچھے مطلقہ کی عدت بیان ہوئی تھی کہ جس کا خامند ابھی زندہ ہے، یہاں ہے اب خامند فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی عورت، تو اس کی عدت کتنی ہے، تو وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، کس سے، نکاح سے روکے رکھیں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا خامند فوت ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، 4 مہینے اور 10 دن اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فیما فعلنا، اس بارے میں
جو انہوں نے فیصلہ کیا فی انفسہن اپنے حق میں، کہ وہ عورت اپنے حق میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے بالمعروف دستور کے مطابق تو وہ کر لے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو تم عمل کر رہے ہو سب کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما اس بارے میں جو عرضتم تم نے اشارہ کیا بھی اس کا، من خطبۃ النساء پیغام نکاح کا، عدت والی عورتوں سے، یعنی جو عورتیں عدت میں بیٹھی ہیں تمہارا ارادہ ہے ان سے نکاح کرنے کا، اس دوران نکاح کا پیغام تو نہیں دے سکتے، اگر اشارے میں کوئی بات کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم، یا تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں کہ اس عورت کی عدت جو ہے ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ میں نکاح کر لوں گا، تو علم اللہ کو معلوم ہے، انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن ان قریب تم اس کا ذکر کرو گے، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ تم وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر، الا مگر یہ کہ ان تقولوا قولا معروفا کہ تم سب کہو بات معروف طریقے سے، یعنی اشارے کنائے میں کوئی بات کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پختہ چھپ کر اس سے نکاح کا معاہدہ نہیں کرنا۔ والا اور نہ تعزموا تم سب پختہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کا ارادہ، حتیٰ یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب اجلہ لکھی ہوئی عدت اپنی مدت کو، واعلموا اور تم سب جان لو ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے، واعلموا جان لو بے شک اللہ جانتا ہے، فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا پس تم سب اسی سے ڈر جاؤ، واعلموا اور تم سب جان لو ان اللہ عفو غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت بڑا بردبار اور حوصلے والا ہے۔ یہاں تک آج کا رکوع کمپلیٹ ہوا، اس کا تفسیر اور اس کا مفہوم ہم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چل رہے ہیں یہاں پر خاندانی مسائل، نکاح طلاق کے مسائل اور گھریلو زندگی کے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آ گیا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت جو پیچھے بیان ہوئی ہے ثلاثۃ قروء، تین حیض اس عورت کی ختم ہو گئی، عدت اب اس کی ختم ہو گئی، تو پھر جو ہے فلا تعزلوہن تم سب ان کو نہ روکو۔ پچھلی آیت میں تھا، پچھلے کل کے رکوع میں جو سبق ہم نے پڑھا اس کی جو آخری آیت تھی اس میں تھا کہ اس کو ضرارن لا تعزلوہن ضرارا، نقصان کی غرض سے، تکلیف دینے کی غرض سے ان کو اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ شوہر کو خطاب تھا کہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی کہ اس سے صلح کر لے، اس وجہ سے کہ یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، اس کو تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس بسانا بھی نہیں چاہتا، گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتا، اور اس کو کسی اور شوہر سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتا، تو وہ روکا گیا۔ ایک ظلم تھا عورتوں پر دور جاہلیت میں نے بتایا کہ وہ ظلم اس سے بھی روکا گیا کہ اگر اپنے پاس رکھنا ہے، عورت سے صلح کرنی ہے تو اچھے طریقے سے گھر بسانے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ اس وجہ سے صلح کر لو کہ یہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے، اس وجہ سے نہیں کرنا۔ اور یہ بھی پیچھے گزر چکا کہ چانس صرف اب دو ہیں، ایک مرتبہ شوہر نے طلاق دی صلح کر لی، دوسری مرتبہ دی صلح کر لی، اب تیسری مرتبہ دے گا تو اب صلح نہیں ہوگی۔ تیسری مرتبہ دینے کے بعد اب عورت کے ساتھ نہ ہی عدت میں رجوع کر سکتا ہے، نہ ہی دوبارہ نکاح ہوگا عدت کے بعد، نہیں، اب وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ گزر چکا۔ اب یہ ہے کہ عدت ختم ہو گئی ہے عورت کی عدت ختم ہو گئی، شوہر نے ایک طلاق دی تھی، اب عدت ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے عورت کے وارث، عورت اپنے والدین کے گھر آ جائے گی، والدین نہیں ہیں تو اس کے بھائی ہیں جو بھی اس کے وارث ہیں ان کے گھر آئے گی۔ اب ان سے خطاب ہے کہ اب تم نہ روکو، عدت ختم ہو گئی ہے، اگر وہ عورت این کہنا وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، چاہے اپنے پہلے شوہر سے، کیونکہ طلاق ایک ہی ہوئی تھی، 3 طلاقوں کے بعد تو نہیں کر سکتا، 3 چانس اس نے ختم کر دیے تو اب تو اس سے نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے طلاق ایک ہی دی تھی، اور ساتھ یہاں یہ بھی ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر طلاقیں دے دی ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ ایک ہی شمار ہوگی، کیونکہ چانس ایک ہی ختم ہوا ہے نا، کہ ایک ہی جگہ تھی، جو ہوتا ہے نا مرتان، مرہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت کو کہتے ہیں، الطلاق مرتان، اللہ فرماتے ہیں 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ، یعنی ایک چانس ختم کر دیا اس نے، دوسرا بھی ختم کر دیا، اب تیسرا دفعہ دے گا تو پھر جو ہے وہ دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتا اور نکاح بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ اس نے طلاق دی تھی، اب وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے عدت ختم ہونے کے بعد،
عدت میں رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، بیوی بھی راضی ہے، اب اس کے وارثوں کو خطاب ہے کہ تم ان کو نہ روکو، بلکہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن، اس کو کسی نے طلاق دے دی، ان کی بہن کو جس کے گھر میں تھی، شوہر نے طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی، عدت کے اندر اندر رجوع بھی نہیں کیا، اور عدت کے بعد پھر دوبارہ ان کا ذہن بن گیا کہ ٹھیک تھا، وہی اسی میں کسی اور سے کیا نکاح کرنا ہے، اسی سے دوبارہ نکاح کر لیتا ہوں۔ اور ان کی بہن، معقل بن یسار کی بہن، وہ بھی راضی تھی کہ میں اسی اپنے پہلے والے شوہر سے ہی نکاح کر لوں، کسی اور کے پاس کیا جانا ہے۔ شوہر بھی راضی تھا اور بیوی بھی راضی تھی، اور اس نے دوبارہ پیغام بھیجا حضرت معقل کو کہ میں آپ کی بہن سے جو ہے نا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو غصہ آیا کہ میں نے ان کو بڑا ڈانٹا کہ میں نے تجھے عزت بخشی تھی، اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کیا تھا، اپنی عزت تجھے دی تھی، بڑا تجھے مقام اور مرتبہ دیا تھا، تو نے ہمیں رسوا کر دیا، میری بہن کو طلاق دے دی، اب تو پھر دوبارہ آ گیا ہمارے پاس، کون سا منہ لے کے آیا ہے؟ جیسے آج کل ایسے نہیں ہوتا نا کہ کوئی طلاق دے دے کسی کو تو پھر تو ساری زندگی کے لیے جو ہے نا رشتے ناتے ختم، بولنا بھی ختم، لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ چیزیں نہیں سکھائی۔ ہو سکتا ہے اسلام نے ایک چانس رکھا ہے، ایک دی ہے اجازت کہ اگر نہیں بن سکتی خاوند اور بیوی کی تو طلاق دے سکتے ہیں، لیکن پسند نہیں کیا ہے اس کام کو، اچھا نہیں ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو حضرت معقل نے روک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کیں کہ اب وارث جو ولی ہے اس کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یا کسی اپنی عورت کو زبردستی روک کر رکھے، ٹھیک ہے۔ اور دور جاہلیت میں کیا تھا کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے نا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ کسی سے نکاح کر لے، کسی سے وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، بس اب ساری زندگی اس نے ایسے ہی گزارنی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ زنا عام، ایسی عورتیں جن کے خامند فوت ہو جاتے یا جن کو طلاق ہو جاتی، باقاعدہ جھنڈے لگے ہوتے تھے ان کے گھروں پر کہ یہاں جو مرد مرضی آئے، تو یہی کام ہوتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو چکا ہے، جس کو طلاق ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے نکاح ہو، بہت بڑا عیب اور جو ہے اس عورت پر بہت بڑا دبا لگ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، حالانکہ اسلام نے یہ چیزیں نہیں سکھائیں۔ اور پھر آگے ہم پڑھیں گے اسلام کے شروع میں جب اسلام پر عمل کرنے والے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام کا دور تھا، ابھی عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی تھی، لوگ پہلے سے جو ہے نا وہ انتظار میں ہوتے کہ کب اس کی عدت ختم ہو تو ہم دوبارہ اس سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اور اپنے خامند سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے وارثوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو روکیں، عورت کو نکاح کرنے دیں، اس کی بنیادی ضرورت ہے، جہاں بھی چاہے پہلے خامند سے کرنا چاہتی ہے کسی اور جگہ پہ کرنا چاہتی ہے، اس کو روکنا نہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنی مرضی سے نہ کرے، اس کے وارث ہی کریں گے نکاح، اس کا ولی ہی کرے گا، بغیر ولی کے جو عورت نکاح کرتی ہے اس کا نکاح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَنِكَاحُهَا باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ اذا تراضوا، جب وہ راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف، اچھے طریقے سے، ذالک یوعظ بہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس بات کی، اس بندے کو جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے تو یہ جہالت والی باتیں چھوڑ دے، یہ نہ کہے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، کہ اس کو طلاق ہوگی، دوبارہ نکاح کر لی، اس کا خامند فوت ہو گیا، بیوہ تھی، اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اب دوبارہ اس نے اور شوہر اختیار کر لیا، ہماری ناک تو کٹ جائے گی، اس سے ناک نہیں کٹے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام کا قانون ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، عورت کی بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو پھر غلط راستے کھلیں گے۔ یہی ہوا نا ہمارے معاشرے میں، آج نکاح کو جب مشکل بنا دیا گیا تو زنا کے راستے کھلے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ذالک ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، یہ تمہیں پاکیزہ کر دے گا، تمہارے ماحول کو، معاشرے کو پاکیزہ، کیا؟ نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں عزت ہوگی، معاشرے میں پاکیزگی ہوگی، ایمان پاکیزہ ہوں گے، نگاہیں پاکیزہ ہوں گی، بے رہ روی جو ہے وہ ختم ہوگی، غلط راستے مٹ جائیں گے۔ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، اور زیادہ صاف ستھرا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ہر انسان کو بنایا ہے، اس کے جسمانی کیا ضروریات ہیں، اس کے فطرتی کیا تقاضے ہیں،
یہ سب اللہ کو پتہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جائز اور پاکیزہ راستے بھی بتا دیے ہیں۔ اگر وہ جائز راستے، پاکیزہ راستے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون اس کو فالو نہیں کرو گے، اس کے مطابق نہیں چلو گے، تو پھر جو ہے پاکیزگی نہیں رہے گی، پھر غلط راستے کھلیں گے، پھر فحاشی عریانی بے رحا روی عام ہوگی۔ واطہر، یہ صاف ستھرا ہے، واللہ یعلم، اللہ سب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اب آگے ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، کہ وہ دودھ پلائیں اولادہن، اپنی اولاد کو۔ مائیں ساری ہو سکتی ہیں، چاہے وہ عورت جس کو پیچھے جو مسائل بیان ہو رہے ہیں جس کو طلاق ہو گئی ہے، اب ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ عورت کو طلاق ہوگی، اب وہ ماں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، یا وہ جس کو طلاق نہیں ہو اپنے گھر میں موجود ہے، وہ بھی یرضعن، دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو بچی ہے اس کو 2 سال دودھ پلائیں، جو بچہ ہے بیٹا ہے تو اس کو جو ہے نا 2.5 سال تک دودھ پلائیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ قرآن نے ہم نے پڑھ لیا، قرآن میں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا، چاہے بچہ یا بچی ہے برابر، ٹھیک ہے۔ لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ دودھ کی مدت پوری کرنی ہے تو پوری زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی چھڑانا چاہتا ہے تو چھڑا سکتے ہیں دودھ۔ اور اب یہاں مسائل کیا ہیں؟ وعلی المولود، اور جس کے ذمے، جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے رزقہن، ان کا کھانا، یعنی عورت کو طلاق ہو گئی، جس نے طلاق دی ہے، اب جس کا بچہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی اپنی اس بیوی کو خرچہ دے، رزقہن، اس کا کھانا، وکسوتہن، اور اس کا لباس، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں، کیونکہ جس عورت نے دودھ پلانا ہے اس کی اور بھی کئی ضروریات ہیں، جس نے بچے کو دودھ پلانا ہے اس کو خود کو بھی دودھ کی ضرورت ہے، اور کئی ایسی چیزیں، وٹامن کی ضرورت ہے، اس کو کمزوری ہوگی، وہ ساری چیزیں خاوند شوہر کے ذمے ہیں جس کا بچہ ہے، کیونکہ بچہ اس کا ہے۔ وکسوتہن، اور اس کے کپڑے بھی، کپڑے سے مراد ساری چیزیں آ گئیں، کیونکہ اب اس وقت تو جدید دور نہیں تھا، چھوٹا بچہ دودھ پیتا، اس نے پیشاب بھی کرنا ہے، کپڑے جو ہے نا وہ بار بار خراب ہونے ہیں، تو اس وقت کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور کے مطابق، یعنی ایک گھر میں شوہر اپنی بیوی کو جو خرچہ دیتا ہے، جو اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہی بیوی اگر اس کو طلاق ہو گئی اور اپنے والدین کے گھر میں ہے وہ، تو اس کو اسی طرح پورا اس کو خرچہ دے گا۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر، بچے کے باپ پر، ٹھیک ہے۔ لا تکلف، نہیں تکلیف دی جائے گی، نفس، کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش، اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شوہر کی جو ہے وہ وسعت اتنی نہیں ہے، اس پر زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، جتنا ہے جو، یعنی عورت کی ضروریات کو بھی دیکھا جائے گا اور خاوند کی جو ہے وہ وسعت کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق جو ہے اسے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک خاوند جو کروڑ پتی ہے وہ اپنی بیوی کو خرچہ دے اپنے نوکر کے مطابق، یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ جو جس کی جتنی وسعت ہے اس کے مطابق وہ جو ہے خرچہ دے، اس سے اتنا مطالبہ کیا جائے گا۔ لا تضارہ، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ، ماں کو، بوالدہ، اس کے بیٹے کے سبب، اس کے بچے کی وجہ سے اس عورت کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ نہ ہو کہ کیونکہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتی ہے، اب شوہر یہ نہ کہے کہ میں تجھ سے دودھ نہیں پلواتا، کسی اور سے پلاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اگر تو پلائے گی تو میں خرچہ نہیں دوں گا، کیونکہ شوہر جانتا ہے کہ ماں نے تو دودھ پلانا ہے، اس کی ماں کی ممتا اس وجہ سے یہ کمزور ہے، تو اس کی ویکنس کو یہ دیکھ کر یہ نہ کیا جائے کہ اس کو تکلیف دی جائے، خرچے سے بچنے کے لیے اس کو کہا جائے کہ اگر دودھ پلاتی ہے تو میں کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو پلائے گی، ایسے نہ کیا جائے۔ اس کی ماں کو بچے کی سبب، بچے کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کمزوری کو دیکھ کر اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور آگے ولا مولود، اور جس کا بچہ ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، اس پر زیادہ کیونکہ مطالبات نہ کیے جائیں، خرچے کا زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے کہ شوہر اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا، بچے کا باپ اس کی اتنی وسعت ہی نہیں، وسعت سے بڑھ کر اس سے مطالبات نہ کیے جائیں۔ بوالدی، اس کے بیٹے کے سبب، کیونکہ عورت کہے کہ میں نہیں پلاتی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بعض عورتیں جو ہے وہ دل ان کا، چاہے ماں ہے پھر بھی دل سخت ہوں، وہ کہتے بچہ تیرا ہے تو انہیں طلاق دے دی، میں کیوں اب دودھ پلاؤں، یہ لے جا اپنا، ایسے نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے بچے کے سبب،
ٹھیک ہے، کتنے اسلام نے تعلیمات دی ہیں آسان اور انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے دونوں طرف. وعلی الوارث، اور وارث پر بھی مثل و ذالک اسی طرح ہے. یعنی بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے، باپ ہے ہی نہیں، تو پھر جو اس کے وارث ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی عورت کی ماں، بچے کی ماں، اس کو جو ہے وہ اسی طرح رزق بھی دیں، اس کی ذمہ داری بھی اٹھائیں، اس کی جو جو ضروریات ہیں وہ دیں. اور یہاں اگر ہم غور کریں نا کہ بچے کا باپ فوت ہو گیا، پھر بھی اسلام نے ذمہ داری عورت کی نہیں لگائی کہ اب عورت خود کمائے اور بچے کو دے. نہیں، کس پر ذمہ داری لگائی ہے؟ اس کے وارثوں پر. باپ فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، اب اس کے جو بھی وارث ہیں بچے کے، اس کا دادا ہو سکتا ہے، اس کے چچا ہو سکتے ہیں، یا اس کے جو ہے بھائی ہو سکتے ہیں، باپ کے بھائی، اس کے باپ کے بھائی وہ چچا ہو گئے، تو ان پر ذمہ داری ہے. عورت، اسلام نے کہیں پر بھی عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں لگائی. کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے. اسی لیے مرد کو ایک درجہ فوقیت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. عورت پر اسلام نے کہیں پر کمانے کی ذمہ داری نہیں لگائی. اور اگر وہ کماتی ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے، اگر وہ کماتی ہے اسلام نے نہیں روکا، لیکن اسلام نے مجبور نہیں کیا. نہ اس کا باپ، عورت کا باپ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ تو کما، نہ اس کا شوہر مجبور کر سکتا ہے کہ تو کما، نہ اس کا بھائی مجبور کر سکتا ہے اسے کہ تو کما. اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں کوئی کام کرتی ہے، کماتی ہے، پیسہ لیتی ہے، لیکن اسلام نے شرائط رکھی ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں پر مرد ہوں، مردوں کا اختلاط ہو. ایسے جگہوں پر، ایسے دفاتر میں، ایسے شاپنگ مال میں جہاں آج کل جو چل رہا ہے، جہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہاں پر عورت کا کام کرنا درست نہیں ہے. جہاں پر مرد آتے ہیں، صرف عورتیں ہیں، یعنی خواتین کو پڑھانا ہے ان کو، یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جہاں پر مرد نہیں ہیں، یا گھر میں بیٹھ کر وہ کام کرتی ہے تو کر سکتی ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کماتی ہے، آگے بھی بات سن لیں، کماتی ہے اور وہ اپنا کمایا ہوا پیسہ، اس پر بھی اس کا شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تو مجھے دے، یا جہاں میں کہوں وہاں پر خرچ کر. نہیں، نہ اس کا باپ، نہ اس کا کوئی بھی وارث. اس نے پیسے نہیں ہیں، اس کی مرضی، جہاں مرضی خرچ کرے. ہاں، اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کے جو وارث ہیں وہ پورے کریں. شوہر پوری کرے گا، یا باپ پوری کرے گا، بیٹے پوری کریں گے، بھائی پورے کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام ہے. کس قدر عورت کو حقوق دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی مرضی سے وہ اپنا پیسہ چاہے شوہر کو دے دے، باپ کو دے دے، بھائی کو دے دے، یہ ایک الگ بات ہے. اخلاقی طور پر ہونا بھی ایسے چاہیے کہ اگر عورت کے پاس پیسہ ہے، مرد کے پاس نہیں ہے، تو عورت دے. اسی سے محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. عورت کو اگر اس کے پیچھے خاندان کی طرف سے اس کی وراثت میں اس کو مال ملا ہے تو اپنے شوہر کی ہیلپ کرے وہ. ٹھیک ہے. لیکن ذمہ داری نہیں لگائی عورت پر کہیں پر بھی. اسلام نے کمانے کی ذمہ داری نہیں لگائی. لیکن آج اس معاشرے کو اگر دیکھیں، جس معاشرے کی آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان مائیں بہنیں بات کرتی ہیں کہ وہاں پر عورت کے حقوق ہیں، وہی معاشرہ، یورپ کا معاشرہ، وہ ذمہ داری لگاتا ہے عورت کی خود کمائے. ایسے ہو نا، یہاں پر اسلام نے کہا کہ بچے کے وارث پر ذمہ داری ہے. یہاں پر، وہاں کیا ہوتا ہے اس معاشرے میں، یورپ کے کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ عورت خود کمائے، بیٹا اس کا ہے خود کمائے. اور اگر عورت نہ کمائے تو بہت بڑا اس کو جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ظلم کر رہی ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، وہ ماں ہو. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، شیخ عبد المالک ہیں ایک، اب سعودیہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے تھے. انہوں نے بڑے پیارے پیارے واقعات لکھے ہیں. ایک عورتوں کے واقعات پر ان کی کتاب ہے، سنہری کرنیں. سنہری کرنیں بڑی زبردست اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ کو بھی موقع ملے تو اسے پڑھیے گا. سنہری کرنیں، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک امریکہ میں بہت بڑا پروگرام تھا انسانی حقوق پر. انسانوں کے کیا کیا حقوق ہیں، خواتین کے حقوق اس میں تھے. تو ایک مسلمان پروفیسر نے وہاں پر عورتوں کے اسلام میں جو حقوق ہیں نا وہ بیان کیے. اور ابھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، یہاں بھی اب میں بتا رہا ہوں کہ کتنے حقوق ہیں. اسلام نے عورت کو کہیں پر کمانے کی ذمہ داری نہیں لگائی. تو انہوں نے جب بیان کیے سارے حقوق، تو ایک امریکی خاتون وہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا واقعتاً ایسے ہی ہے، اسلام میں اتنے حقوق دیے عورت کو. اس نے کہا ہاں. تو اس عورت نے کہا تو اگر ایسا معاشرہ ہے نا تمہارے پاس، یہاں پر اتنے عورت کو حقوق دیے جاتے ہیں کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں لگائی کمانے کی، باپ اس کا کمائے گا، بیٹا کمائے گا، شوہر کمائے گا، بھائی کما کر دیں گے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں کمانے کی، تو مجھے ایسے معاشرے میں لے جاؤ، مجھے 3 مہینے تک وہاں زندہ رہنے دینا، اس کے بعد چاہے تم مجھے مار دینا، میرے لیے وہی 3 مہینے کی زندگی کافی ہے. پھر وہ رو کر کہنے لگی، کہا یہاں پر ہمارے اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی عورت بالغ ہوتی ہے، اس کا باپ
اس کے سر سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے اب تو بالغ ہو تو چکی ہے، جہاں مرضی جا کما کھا، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں پر خونخوار بھیڑیے منہ کھولے بیٹھے ہیں، ہوس پرستوں کا معاشرہ، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اب بچی میری بیٹی باہر جس نے قدم رکھا وہ اپنے جسم کی کمائی کھا رہی ہے یا اپنے ہاتھ کی کمائی کھا رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی جائے۔ پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ زنا بالجبر ہوتا ہے، ریپ ہوتے ہیں، عورت کو جو ہے نا وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والی عورتیں مسلمان وہ بورڈ اٹھا کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، ابھی پچھلے دنوں نور مقدم کیا نام تھا پتہ نہیں، نور مقدم تھا میرے خیال سے، جس کا قتل ہوا، گلا کاٹ دیا گیا، ابھی اس کی بھی فوٹو آ رہے تھے، وہ بھی اس مارچ میں شامل تھی۔ میرا جسم میری مرضی والے کہاں تھے؟ تیری مرضی کدھر گئی؟ مرضی تیری کاٹ کے رکھ دیا اگلوں نے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا پھر ان لوگوں کے ساتھ۔ کیا سلوک کیا، کیا ہوا ہوگا اس لڑکی کے ساتھ جو اپنی مرضی سے گئی نا، اپنی مرضی سے گئی، پھر انہوں نے کیا کیا آگے؟ تو اس لیے اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام نے جو پابندیاں اگر لگائی ہیں نا عورت پر، جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اس کے فائدے کے لیے لگائی ہیں کہ عورت پردہ کرے، گھر میں رہے اور ماتحت رہے۔ اگر وہ گھر میں ہے تو باپ کی اطاعت کرے، شادی اس کی نہیں، باپ کی اطاعت کرے، اپنے بھائیوں کی اطاعت میں رہے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ یہ جو ماتحت رکھا ہے یہ اسی کے فائدے کے لیے رکھا ہے، ورنہ اسلام نے حقوق بڑے دیے۔ اور پھر آگے دیکھیں، بات لمبی ہو گئی۔ ان ارادہ فصالاً، اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، انتراز آپس میں وہ راضی ہیں، وتشاور مشورے کے ساتھ، کہ شوہر اور بیوی مشورہ کریں، چاہے طلاق ہو گئی ہے، بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں مشورہ کریں کہ اب چھڑا دیں یا نہ، پھر بھی مشورہ ہو رہا ہے۔ فلا جناح علیکم، تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم دودھ پلواؤ، یعنی کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو۔ پہلے معاشرے میں دور تھا کہ دائیوں سے دور دور کی عورتیں آتی تھیں، وہ جو ہے بچوں کو لے جاتی تھیں دودھ پلانے کے لیے۔ اب جو ہے یہ ڈبے والا دودھ، اور جانوروں کا دودھ بھی اس وقت نہیں پلایا جاتا تھا، نہ ہی یہ ڈبے والا ہوتا تھا، صرف مائیں عورتیں ہی پلاتی تھیں، اگر وہ خود نہیں پلاتی تو کسی اور عورت کو دے دیتی تھیں۔ تو اس کے لیے کیا تھا کہ اس عورت کو بھی اچھے معروف طریقے کے ساتھ اس کو خرچہ دینا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور یہاں واتقوا اللہ کیوں آیا؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یہ نہیں ہے کہ اور مرد نے عورت کو طلاق دے دی ہے، اب وہ عورت کو خرچہ نہیں دینا چاہتا اس لیے کہتا ہے کہ تجھ سے دودھ نہیں پلواؤں گا۔ نہیں، اگر اس سے دودھ نہیں پلوانا تو اس کو خرچہ پھر بھی دینا ہے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، اس کو خرچہ دینا ہے۔ اذا آتیتم بالمعروف، اس عورت کو معروف دستور کے مطابق دے دو، کسی اور سے دودھ پلوانا ہے تو پلوا لو، لیکن ساتھ یہ ہے کہ عورت کو تکلیف نہیں دینی۔ ماں اپنی ممتا سے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، دودھ پلانا چاہتی ہے، تو زبردستی نہ شوہر بچے کو چھین کر کسی اور کو دے، نہ ہی اس کے وارث زبردستی کر کے کسی اور عورت کو دیں۔ معروف سلم تم سلامتی کے ساتھ اگر دینا چاہتے ہو، ماں بھی راضی ہے، اس کا اپنا دودھ نہیں ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ کسی اور سے پلوانا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ واتقوا اللہ، یہاں پھر آیا اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اس بات کا علم حاصل کر لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ جو تم کر رہے ہو نا آپس میں ان سب معاملات میں، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر معاملات طے کرو کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی حالت و کیفیت، آپس میں ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ شوہر بیوی کو نقصان دینا چاہتا ہے یا بیوی شوہر کو نقصان دینا چاہتی ہے، یا بیوی ماں جو ہے وہ دشمنی غصہ شوہر کا بچے پہ نکالنا چاہتی ہے، تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ کس کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہر معاملے میں یہ چیز ذہن میں ہو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ کو خوب خبر ہے۔ والذین یتوفون منکم، اب یہاں اس آیت میں ان عورتوں کی عدت آئی ہے جن کے خامند فوت ہو گئے۔ شوہر فوت ہونے کے بعد عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن یہ عدت کے دن عورت جو ہے اپنے خامند کے گھر میں ہی گزارے، باہر نہ جائے، بڑے سے بڑا معاملہ بھی کیوں نہ ہو، گھر سے، شوہر کے گھر سے باہر وہ نہ جائے، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو روک نہیں سکتے۔ یہ ایک ظلم تھا دور جاہلیت میں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اب اس کو نکاح نہیں کرنا،
یہی جہالت ہمارے معاشرے میں بھی ہے، ابھی میں بتا چکا ہوں۔ اور یہ ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے، ہندوؤں میں تو یہاں تک ہے کہ ایک عورت فوت ہو گیا ہے نا، مرد فوت ہو گیا تو اس کی ساتھ جو عورت ہے اس کو تو اتنا جینے کا حق ہی نہیں دیا جاتا، اس کو تو اس کو جلایا جاتا ہے نا، ہندوؤں کی لاش کو، اس کی چتا کہتے ہیں، اس کو چتا کو جلایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عورت کو بھی اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل جانا چاہیے، اس کو تو جینے کا حق ہی نہیں۔ اگر وہ رہے گی تو اس کو ایسے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا، معاشرے میں اس کو منحوس ترین سمجھا جاتا ہے، اس کو کسی خوشی میں نہیں شریک ہونے دیا جاتا کہ یہ منحوس ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اسلام میں بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہمارے ملک پاکستان میں کیونکہ اکٹھے رہتے تھے نا، اسی وجہ سے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے، جس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اسی کی نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے، لہٰذا اب اس کو کسی خوشی میں نہ آنے دیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری خوشی خراب ہو جائے گی۔ کس قدر ظلم ہے کہ ایک عورت بیچاری، اس کا شوہر فوت ہو گیا، ویسے اس کو دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کی کیا اس کی خوشی، اس کا غم بانٹنے والا، اس کا زندگی کا ساتھی وہ چلا گیا، بیچاری دل کو تکلیف ہے، دکھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب اس کو کسی خوشی میں نہیں شامل ہونے دیا جاتا۔ کس قدر ظلم ہے، اور یہ ظلم اسی وجہ سے ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن بس وہ سوگ میں بیٹھے گی، جو عدت قرآن نے بتا دی، 4 مہینے اور 10 دن کے بعد جہاں مرضی چاہے وہ نکاح کر لے، اس کا نکاح کر دو، کوئی اس میں نحوست نہیں ہے، کوئی خرابی والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون ہے، اس کی زندگی اتنی تھی، بس اس کو فوت کر لیا گیا۔ صحابہ کرام کے دور میں تو یہاں تک تھا، ایک عورت، مجھے اب نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے نکاح کیا، 4-5 صحابہ کرام تھے، وہ شہید ہوتے گئے، جنگوں کا دور تھا نا، ایک صحابی سے نکاح کیا وہ شہید ہو گئے، 2-4 ماہ کے بعد اور سے نکاح کیا اپنی عدت گزارنے کے بعد، اور صحابی وہ بھی جنگ میں شہید ہو گئے، تیسرے سے کیا وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر مشہور ہو گیا کہ جس نے شہید ہونا تو اس عورت سے نکاح کر لے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نحوست منحوس ہے، وہ شہادت تو ایک مقام ہے، ایک عالیشان مقام اور مرتبہ ہے، تو انہوں نے بطور ایک مزاح کے یہ بات کر دی کہ جس بندے نے شہید ہونا ہے نا تو وہ اس عورت سے نکاح کر لے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے، اس کو تو کوئی نکاح نہ کرے، یہ بالکل تھا ہی نہیں۔ یہ آج ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز شامل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عورت اپنی مرضی سے فیما فعلن فی انفسہن، اپنے نفس کے بارے میں جو بھی اچھا فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو ہر چیز کی خوب خبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم اشارہ کنایہ میں کہ ایک عورت اگر طلاق ہو گئی، اس کو 3 حیض تک وہ عدت میں رہے گی، اس عدت میں کوئی دوسرا اس کو پیغام نکاح نہیں دے سکتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک عورت عدت میں بیٹھی ہے، چاہے وہ مطلقہ کی عدت ہے یا بیوہ کی عدت ہے، مطلقہ کی عدت 3 حیض اور بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، عدت کے دوران اس کو پیغام نکاح نہیں دینا۔ ہاں اگر ارادہ ہے، دل میں ارادہ ہے، تو وہ اشارہ کنایہ میں بات کی جا سکتی ہے اس عورت کے ولی سے، یا پھر دل میں چھپی ہوئی ہے بات کہ فلاں عورت کی عدت جو ہے جیسے ہی ختم ہوگی تو میں اس کو پیغام نکاح دوں گا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، انکم ستذکرونہ، کہ ان قریب تم ذکر کرو گے اس چیز کا۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ اس معاشرے میں کیا تھا، ابھی عورت عدت میں ہے، دوسرے مرد اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان کے دلوں میں خیال ہوتا تھا کہ فلاں عورت سے میں نکاح کر لوں، ایسی عورتوں کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بالکل۔ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی کہ کسی مطلقہ سے نکاح کر لیں، بیوہ سے نکاح کر لیں، اور یہاں اس سوچ پیدا نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کا رواج نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں وہاں پر 4 شادیاں کی جاتی ہیں، اس وقت بھی ایسے تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کیونکہ دوسری، تیسری کا رواج ہی نہیں، تو اس لیے بیوہ اور مطلقہ عورتیں، کئی ایسی عورتیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں لاکھوں کی تعداد میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ایک عورت کسی دوسری کو برداشت نہیں کرتی، سوکن کو برداشت نہیں کرتی، تو وہی عورت اگر اللہ نہ کرے اس کا شوہر جب فوت ہو جائے تو پھر وہ بھی ایسی زندگی بسر کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو، دوسری اور تیسری شادی کا رواج ہو، تو پھر ایسے نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر پھر یہ بھی ہے کہ اب ایسا مرد، ایک بندہ جس کے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے، وہ
عدل بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ بندہ 4 عورتوں کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ ایک بندہ وہ قوی ہے، وہ ذہنی صلاحیت بھی ہے، اس کے پاس جسمانی صلاحیت بھی ہے اور مال بھی ہے، وہ 4 عورتوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، وہ 4 کرے۔ وہ 4 نہیں کرتا تو کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو نشائی ہیں، نشہ کرتا ہے، وہ خود اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، بیوی کو کیا کرے گا؟ وہ تو ذلیل کرے گا نا۔ تو اس وجہ سے کئی عورتیں ناکارہ قسم کے مردوں کے پاس ذلیل بھی ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے بہتر ہے نا کہ ایک نشئی کماتا نہیں، کچھ کر نہیں سکتا، وہ خود بھی اس چکر میں ہے کہ کوئی عورت آئے وہی کما کر دے مجھے، ہے کمائے گی وہ کھائیں گے ہم، بیوی آئے گی وہ کمائے گی پھر ہم کھائیں گے۔ تو ایسے مرد کے پاس، ایسے مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے پڑھا لکھا انسان جو کمانے والا ہے، ذہنی صلاحیت بھی اس کی اچھی ہے، جسمانی صلاحیت بھی ہے، اس بندے کی دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی بن جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی ان پڑھ اور نشئی اور معاشرے کا گرا ہوا انسان اس کی پہلی بیوی بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز، یہ کلچر بھی اگر عام ہوگا نا دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کا۔ ہمارے ایک پاکستان میں ہے ایک مفتی طارق مسعود صاحب، وہ اس میڈیا پر بھی بڑے مشہور ہیں، وہ ان کے کلپ بھی آئے ہوتے ہیں یوٹیوب پر، تو وہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع پر، بہت اچھی وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، تو ان کی بات بھی سننی چاہیے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدون، لیکن اللہ نے فرمایا کہ چھپ کر وعدہ نہیں کرنا، چھپ کر نکاح کے پیغام پختہ نہیں کرنے۔ کیوں عدت کے اندر کیوں روکا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ عدت کے دوران اس کا پہلا خاوند بھی اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، ابھی اس سے بالکل جدا تو نہیں ہوئی، وہ عدت میں ہے نا، 3 حیض، اب 3 حیض تک وہ پہلا خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، تو اس کے دوران نہیں کرنا۔ اور جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کے لیے بھی 4 مہینے اللہ نے مقرر کر دی ہیں، وہ پیغام نکاح بھی اس کو نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ ولا تعزیموا عقدۃ النکاح، نکاح کی کا جو وعدہ ہے وہ پختہ نہیں کرنا، پختہ بات نہیں کرنی، اشارے میں اگر کوئی بات کر دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ عدت لکھی ہوئی اپنی پوری مدت کو پہنچ جائے۔ واعلموا، اب آخری الفاظ پھر وہی آئے، علم حاصل کرو، جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما، کیا جانتا ہے اللہ، ما فی انفسکم، جو تمہارے دل میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہم تو وہ جانتے ہیں نا جو ہمارے سامنے ہے، جس کو دیکھ لیں، جس کو سن لیں، وہی ہم جانتے ہیں، ظاہر کو ہم جانتے ہیں، باطن نہیں جانتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تم جان لو، تمہارے دل میں آئے ہوئے خیال کو بھی رب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہر معاملے میں جتنے بھی پیچھے مسائل ہوئے نا، فاحذروا، اسی سے ڈرو۔ اگر اس کا ڈر ہوگا، جتنے بھی قانون اور مسائل بیان ہوئے ہیں تو سب قانونوں پر عمل ہوگا۔ اگر اس کا ڈر نہیں ہے تو پھر قانون ہی رہیں گے، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا پھرے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ڈر ہو نا، قانون کا ڈر ہو، قانون نافذ کرنے والے کا ڈر ہو کہ سزا بھی ملے گی، تو پھر اس قانون پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اگر قانون نافذ کرنے والا کا ڈر نہ ہو تو پھر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرو، یہاں دنیا میں سزا اور جزا نہیں ہے، سزا اور جزا آخرت میں ملے گی اگر قانون فالو نہیں کرو گے، تو اسی سے ڈر جاؤ اور اللہ کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل کرو، دنیا میں بھی سکون سے رہو گے، آخرت میں بھی تمہارے لیے عیش و آرام ہوگا۔ فاحذروا، اسی سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور بڑے حوصلے والا ہے۔ اگر تم سے پہلے گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، تو اب یہ نہ کہو کہ اب کیا بنے گا، یہ بھی جان لو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ معافی کب ملے گی؟ جب معافی مانگو گے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور یہ جو جتنے بھی مسائل بیان ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں بھی اور ہمارے معاشرے کو، تمام مسلمانوں کو ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھریلو معاملات، ہمارے گھریلو زندگیاں، ان میں اللہ سکون بھر دے۔ جتنے بھی مسلمان گھریلو معاملات میں، فیملی حالات میں پریشان ہیں، جہاں پر کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر خواتین پریشان ہیں اپنے خامدوں کی وجہ سے، کئی شوہر اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، امن اور سکون پیدا فرما دیں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔